آگے آیا تھا فے. اچھا فے کسے کہتے ہیں؟ فے فا کا مطلب کیا ہے؟ فا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں پس. یعنی مثال کے طور پر ایک شے کو یہاں لا کر رکھ دیا تو رکھ دیا، کوئی بات کہی تو کہہ دی، یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. یعنی آج کے اندر یہ چیز نظر آئے گی، یہ اصول نظر آئے گا کہ کائنات جو بھی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اسے کوئی ہونے سے روک نہیں سکتا. اس کو اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے وہ مارا جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی فا کا مطلب ہے، فا کا مطلب یہ جو وجود ایگزسٹ کرتا ہے یہ حقیقت ہے، اس کے ساتھ آپ پنگا نہیں لیں گے، مارے جائیں گے. جی یہ حقیقت، یہ وجود ہے. این غین فے، یہ فے این غین کے بعد کیوں آتا ہے؟ یعنی اصل میں این ہی کے بعد فے کیوں آتا ہے؟ بیچ میں غین آ رہا ہے. غین کیوں آ رہا ہے؟ غین اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ شریک جو ہے انسان، یہ انسان جو شریک یہ ایگزسٹ نہ کرتا تو غین کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، صرف این ہی تھی. ٹھیک ہے جی، صرف این ہی تھی. تو این ہوتی تو فے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت تھی نہیں تھی. فے کیوں آئی پہلے بتایا. غین، غین کیا ہے؟ یعنی کہ وہی کہ این کے وہی یہ جو یعنی کہ این یہ وجود ہے، یہ اگر خود ہی ہے تو ظاہری بات ہے خود ہی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بجائے کوئی دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر این نہیں ہو، غین یعنی غین بن جائے گی. اگر آپ نیچر میں کسی بھی شے کے ساتھ پنگا لیتے ہیں تو وہ نیچر نہیں رہے گی، وہ این نہیں غین بن جائے گی، اس کی ضد بن جائے گی، وہ دوسرا وجود بن جائے گی. اور دوسرے وجود کی ویلیو این کے مقابلے میں غین کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کو لکھ کے سمجھا دیا بھائی. یہ جو نسیم لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ یہ نسیم وہ ہے جو نسیم ہے. یہ مارکر جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ جو غین ہے، غین سے وہ کام لیا جا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے جو این کرتی ہے. جی تو یہ فے جو ہے فے اس لیے ہے کہ یعنی کہ متنبع کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں فے، متنبع کرنے کے لیے کہ لہذا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، فطرت کے ساتھ ضد نہیں کرنی. بھائی یہ جو وجود ہے یہ ہے، اس کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، لوگے مارے جاؤ گے، یہ اٹل حقیقت ہے. اس کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کرو گے، اس کے ساتھ کوئی پنگا لو گے، اس کے ساتھ کچھ کرو گے، نہیں بچو گے، نہیں بچو گے. جی اس کا مقابلہ یہ اب آگے آیا تھا کاف. اچھا کاف کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجئے. کاف یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک گول والا وجود ہے، ایک گول والا وجود ہے. اس کے اوپر یہ دو نقطے آپ کو نظر آئیں گے، ڈاٹ، دائرے، اور پھر آپ کو جسے آپ نون گنا ٹائپ کہتے ہیں یہ نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ گول والا دائرہ کا ہے، یہ کوئی بھی وجود ہے، کوئی بھی وجود. یہ کیا ہے؟ کوئی بھی وجود ہے، کوئی بھی شے. اب یہ دو اوپر جو نقطے ہیں یہ کیا ہیں؟ آنکھیں، نظر کسی شے کے اوپر ہے، توجہ کسی شے کے اوپر ہے. جب کسی شے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ایبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو پھر جب سمجھ آتی ہے پھر اس کو چھیڑ چھاڑ یعنی ادھر ادھر کچھ اس میں کی تبدیلی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق وجود میں آتی ہے تو نیچر کی نظریں اس کے اوپر ہیں، اس کائنات کی نظریں اس کے اوپر ہیں. اور کائنات کیا کرتی ہے؟ کائنات اس کو وہاں سے اٹھا کر آگے لے جاتی ہے، گما کر واپس پھر نیچر پر ہی لے جاتی ہے. کیسے؟ کائنات اسے یہاں وجود میں لایا، جب وہ یہاں جس مقصد کی وجود میں لائی وہ مقصد پورا کر لیتی ہے، اس کی مدت پوری ہو گئی تو کائنات جو نیچر ہے اسے اٹھا کر یہاں سے یہاں لے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پھر نیچر کی نظر اس کے اوپر ہے، یہاں سے پھر نیچر اٹھا کے اس کو آگے لے جاتی ہے. یہاں پھر نیچر کی نظر اس کے اوپر ہے، یہاں سے اٹھا کر پھر آگے لے جاتی ہے. نیچر اس وقت تک یہ آگے لے جاتی ہے، اس کے اوپر نظر رکھتی ہے جب تک کہ وہ آہستہ 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 مٹ نہیں جاتی مخلوق. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب یہ جتنے بھی ایکشنز ہیں جب آپ کو کائنات میں نظر آئیں گے، ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ان کی جو ماسٹر کی ہے وہ ماسٹر کی کیا ہے؟ ماسٹر کی ہے ایک کاف جو بن جاتا ہے، یہ جسے یہ کہتے ہیں، یہ ایک ماسٹر کی نکل دی یا نہیں نکل دی؟ نکل دی یا نہیں نکل دی؟ بتا دیں، خود بتا دیں. اب نیچر کیا کرتی ہے؟ نیچر تو یہ کرتی ہے، نیچر کیا کرتی ہے؟ نیچر یہ کرتی ہے. لیکن اگر یہ دیکھیں کاف اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد یہ والا کاف ہے دوسرا، اس کی ضد کیا ہے؟ یہ کاف. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیچر جب کسی بھی وجود کو اٹھا کر کہیں لے کر جاتی ہے تو کہاں لے کے جاتی ہے؟ خود واپس اپنا ہی وجود بناتی ہے.
نیچر ایک مخلوق کو جب جس مقصد کے لائے گا اس مقصد کو پورا کر اس کی اجل آ جاتی، نیچر اس کو اٹھا کے واپس پھر اپنا وجود بنا دیتی، وہاں سے پھر واپس اپنا وجود بنا دیتی۔ لیکن اگر انسان کسی شے کے پیچھے پڑتا ہے، کسی شے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے، تو پھر فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے اندر اکڑ آ جائے گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اکڑ ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسموتھنس نہیں رہی نا، فلیکسیبلٹی نہیں رہی، سموتھنس نہیں رہی، بالکل زبردست۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعنی وہی جسے کہتے ہیں استکبار، یعنی اکڑ جانا، اکڑ آ جانا۔ یعنی جس مخلوق کے پیچھے انسان پڑے گا، جس مخلوق کو انسان پروسیس کرے گا، کہیں سے اٹھا کر کسی آگے لے کر جائے گا کسی مقام پر، کسی مخلوق کو انسان فطرت سے اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، تو مخلوق جو ہے وہ فطرت کی ضد بن جائے گی، اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی، اس کے اندر اکڑ آ جائے گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ نیچر کے دشمن۔ اب ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی بھی مخلوق اگر ایسی بن جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ مخلوق خود ہوگی یا انسان ہوگا جس نے کیا؟ انسان ہی ہوگا۔ ہوگا۔ تو یہ دونوں کاف بھی کلیئر ہو گئے۔